تو مطلب آپ نے اپنی لائف میں کبھی بھی آئی بروز خود سے بنائی نہیں ہے، تو یہ ویڈیو پھر بھی آپ کے لیے ہے، کیونکہ بہت ایزی اینڈ کوئک سے ٹیوٹوریل ہے یہ، اور بہت ہی ایزی سٹیپس کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ کی شیپ، آئیڈل شیپ کیا ہے آپ کی آئی بروز کی، آپ کو کس طریقے سے اس کو ایکول میئر کر کے دونوں آئی بروز کو ایک جیسا بنانا ہے، اس کی شیپ ایک جیسی رکھنی ہے، اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیلنگ اور بہت ہی ایزی سٹیپس کے ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے، اور بہت ہی ایزی اینڈ کوئک ٹیوٹوریل ہے، آپ گھر پہ خود سے بنا سکتے ہو. So without wasting the time, let's start our video. So I am back with a new video. So تھوڑا سا گیپ لے لیا تھا میں نے. So I am back with a new video. So ہم نیو سیریز سٹارٹ کریں گے. So let's have a quick tutorial about the eyebrows. کس طریقے سے آپ نے اپنی آئی بروز خود سے بنانی ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی، اور آپ اس کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ تھریڈ سے یا ویکس کے تھرو کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے میں نے آئی بروز کو شیپ کرنا ہے. So وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گی. سب سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی سا بھی اچھا موئسچرائزر ہونا چاہیے. موئسچرائزر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی سا بھی لوشن آپ یوز کر سکتے ہیں جو لوکل آپ کو مل سکتا ہے کہیں سے بھی. اس کے بعد آپ کے پاس ٹویزر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس پلی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد براؤن پینسل یا بلیک پینسل ہونی چاہیے آپ کے پاس. سیزر اینڈ تھریڈ ہونی چاہیے. تو بہت سمپل سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس اگر ایک دفعہ آ گئی تو لائف ٹائم کے لیے آپ کا کام آسان ہو جائے گا. آپ کی آئی برو کی شیپ آپ پہ کون سی شیپ سوٹ کرے گی یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا. سو دس از دا بیفور یو کین سی کہ کافی زیادہ میری جو آئی بروز ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہیں. اب ہم اس کو صحیح سے بناتے ہیں آپ کو تاکہ ایزی سٹیپس میں سمجھ آ جائے. تو سب سے پہلے آئی جسٹ ٹیک پلی اینڈ اس کو جسٹ لے کر اپنے جو بالوں کو ہے وہ نیچے کی طرف کوم کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر کا ایریا ہم کلین کریں گے. اس کو کس طریقے سے آپ کو کلین کرنا ہے یہ پروسیجر ہے. آپ نے اس کو ایزیلی کلین کرنے کے لیے یہ ڈاؤن ورڈ کی طرف اپنے پلی کو چلانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اوپر کے کون سے بال جو ہیں وہ ایکسٹرا ہے جس کو مجھ کو کلین کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنی شیپ کی نہیں سمجھ آتی یا آپ سے دونوں آئی بروز ایکول میئر نہیں ہوتی وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. جن کو اپنی شیپ سمجھ آ جاتی ہے یہ ان کے لیے تو بہت زیادہ ایزی ہے. تو جن کو نہیں سمجھ آتی ان کو چاہیے ایک تھریڈ کی مدد سے آپ لوگوں نے لائننگ بنانی ہے. اگر آپ لوگ مارکر یا اس طرح کی اسکیل یا کوئی چیز یوز کرنے والے ہیں تو اس کو اوائڈ کریں. تھریڈ از دا بیسٹ وے ٹو میئر یور آئی بروز. سو اس طریقے سے میں نے لائننگ کی ہے. اگر آپ کے بال میرے لائک ایکول ہے دونوں آئی بروز، اگر آپ کی ایکول نہیں ہے تو آپ کا جو اوپر کا حصہ ایکسٹرا اگر بال بچ رہے ہیں یا سائڈ پہ ایکسٹرا بال ہے تو اس کو آپ نے کلین کر لینا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی دونوں شیپ ایکول رہے گی. آپ کو اس کے اندر رہ کر ہی اپنا کلین کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کو شیپ بنانا نہیں آتا یا اپنی شیپ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کہاں سے اس کو خم دینا ہے، کہاں سے ہماری شیپ صحیح رہنی چاہیے، تو اس طریقے سے کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آؤٹ لائن بنا لینی ہے. تھوڑی سی آپ لوگوں نے براؤن پینسل زیادہ تر یوز کرنی ہے. میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ بلیک پینسل اویلیبل تھی اس وقت. تو آپ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آؤٹر لائن کلیئر کر لینی ہے، بنا لینی ہے. اینڈ دین جو ہے وہ آپ نے ٹیوزر کی مدد سے پلنگ سٹارٹ کر دینی ہے. اپنے جو بھی آپ کے ایکسیسو ہیئر ہے جو کہ آپ کے آئی بروز کے اوپر والے ایریا پہ ہے وہ ہم یہاں پہ کلین کر رہے ہیں. تو میرے بہت کم تھے اور بہت باریک تھے، آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن جو ہے وہ میں قریب سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اوپر کا ایریا کو کلین کر لینا ہے. یہ بگنرز کے لیے بہت ایزی میتھڈ ہے. جن کو تھریڈ چلانا یا ویکسنگ کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے ان کے لیے تو بہت ایزی ہے. جسٹ آپ کو تھوڑا سا پین برداشت کرنا پڑے گا. اوبویسلی ٹیوزر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی پین ہوگی زیادہ. اس کے علاوہ جی آپ لوگوں نے کوئی ٹیشو لے لینا ہے، برش لے لینا ہے یا کپڑا لے لینا ہے. میں نے یہاں پہ میک اپ برش لیا ہے. اس سے آپ نے جو بھی اپنے بال ریموو کیا ان کو ساتھ ساتھ کلین کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ اپنے بال کو ریموو کرنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ غلط جو ہے وہ اپنا بال ریموو نہ کریں. اب آ جاتے ہیں جی دوبارہ اسپول لے لیا میں نے یہاں پر. اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے شیپ دیتے جانا ہے تاکہ آپ کو اپنی شیپ بھی صحیح سے مینٹین رکھنا آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ میں اپنے جو ہے کون سے بال ریموو کرنے والی ہوں یا کر رہی ہوں. تو اس طریقے سے میں ساتھ ساتھ شیپ دے رہی ہوں. اور یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے. جن کو لائک تھوڑے دنوں کے بعد ہی دوبارہ سے ان کے بال گرو کرنے لگ جاتے ہیں آفٹر ویک، ان کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے بار بار سیلونز جانے کا یا پارلر جانے کا. تو ان کے لیے بیسٹ وے ہے کہ وہ خود سے سیکھیں تاکہ ان کو گھر پہ ہی خود سے اپنی آئی بروز بنانی
پائیں، اور اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور آج کل تو اتنی اچھی اچھی ٹیکنیکس چل رہی ہیں تو آپ کو سیکھنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر کام خود آنا چاہیے اور بہت ایزی وے میں آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا جو آپ کے بال ہے نا اوپر کی طرف جو بڑے ہوئے ہیں وہ آپ نے سیزر سے کاٹنے ہیں، اور جو نیچے کا ایریا ہے وہ آپ نے کلین کرنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سپیڈ میں تھوڑی سی تیز رکھوں گی تاکہ جو ہے وہ ہمارا ٹائم زیادہ نہ لگے۔ تو یہاں پر جو آپ کے نیچے کی طرف لائک آپ کی آنکھ کے قریب کے بال ہے اس کو تو آپ جلدی جلدی سے ریموو کر لیں اگر آپ کی سپیڈ تیز ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری کوئی ایکسٹرا یا ہمارا کوئی زیادہ جو ہے وہ بال ہمارا ٹوٹ نہ جائے، ہم غلطی سے زیادہ شیپ کو خراب نہ کر دیں، تو اس لیے آپ نے جلدی جلدی ریموو کرتے جانا ہے، لیکن اپنی جو ہے تھوڑی احتیاط رکھنی ہے۔ اگر آپ بگنر ہیں تو آہستہ آہستہ کرنا سٹارٹ کریں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو آ جائے گی۔ ایک دو دفعہ شاید آپ سے غلط بھی ہو جائیں، ایک دو بال آپ سے غلط ٹوٹ جائیں یا آپ کی شیپ خراب ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ خود سے سیکھنا چاہتی ہیں اور سیکھنے کا آپ کو انٹرسٹ ہے تو دین اوبویسلی آپ جو ہے وہ سیکھ پائیں گی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کلیئرلی قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں، اس طریقے سے آپ کے بال جو ہیں وہ آپ نے ریموو کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جلدی جلدی اس کو ریموو کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو پہ ابھی تک سٹک ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو دس از ویری ایزی اینڈ کوئک ٹیوٹوریل جو کہ میں نے آپ کو آج دیا ہے۔ اس طریقے سے میں اور نئی سیریز لے کے آؤں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تھوڑا سا جو ہے وہ میں بزی ہو گئی تھی اپنے ایگزامز میں، تو جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ہمارا جرنی جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے، تو اس کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے نیو میک اپ سیریز جو کہ آپ لوگوں کے لیے میں لاؤں گی۔ تو فی الحال یہاں پہ میں اپنی آئی بروز کو کلین اپ کر رہی ہوں، اس طریقے سے آپ نے کلین اپ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر لیں۔ ایک وہ پرابلم ہوتی ہے کہ جن کی آئی بروز بہت کم ہوتی ہیں تو وہ پینسل سے شیپ کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کسی کا ایشو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ٹیوٹوریل بناؤں تو مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں، تو میں یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں تو میں اس پہ بھی ٹیوٹوریل آپ کو دے دوں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی آئی بروز کو شیپ دینا ہے وتھ پینسل، اگر آپ کے بال کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بال واقعی بہت کم ہیں اور آپ کی لیشز بھی کم آتی ہیں تو آپ کیسٹر آئل کا یوز کیا کریں۔ اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ باتوں باتوں میں نے اپنی آئی بروز بنا لی ہے، ابھی بھی اتنی کلین اپ نہیں ہوئی، لیکن جو ہمارے جو موٹے بال تھے وہ میں نے تقریباً نکال دیے ہیں۔ اب میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں، شیپ تھوڑی سی مینٹین ہو گئی ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ سینٹر کے ایریا سے بھی کلین کر لینا ہے، ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اسپولی کی مدد سے شیپ ضرور دیتے رہنا ہے تاکہ آپ کو اپنی شیپ کی سمجھ رہے، پتہ چلتا رہے کہ میری شیپ کس طریقے کی ہے۔ اور ایکسٹرا بال جو ہیں اس طریقے سے آپ نے کٹ کر لینے ہیں اوپر سے، جو کہ آپ کے بال لمبے ہوں گے، اس طریقے سے یہاں میں کٹ کر رہی ہوں۔ اگر آپ بہت بگنر ہے تو ایک دو دفعہ کرنے سے شاید آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو، آپ کو چیزیں نہ سمجھ آئے، بٹ بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ ٹرائی کرتے رہو، ٹرائی کرتے رہو گے، ایک دو دفعہ آپ سے غلط بنے گی بٹ پھر آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ جائے گی، اور آپ کی آپ کی شیپ جو ہوتی ہے وہ آپ خود بہتر جان سکتے ہو کسی دوسرے سے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود ٹرائی کیا کریں۔ اگر آپ کو پمپلز یا باریک باریک دانے نکلنے لگ جائیں تو اس کے لیے آپ نے جو ہے فوراً سے موئسچرائزر یوز کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر موئسچرائزر نہیں ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ سویئر پرابلم ہونے لگ جاتا ہے یا پھر آپ کی سینسٹیو سکن ہے تو دین آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ آپ نے برف رکھنی ہے، آئسنگ کرتے رہیں تو اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے موٹے بال جو ہیں وہ ریموو کر دیے ہیں، یہاں پہ میں موئسچرائزر لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ موئسچرائزر لگا لیں آپ، یہاں پہ جو ہے وہ ٹیلکم پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کی جو ہے بال آپ کو کلیئر سے نظر نہیں آتے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ موئسچرائزر میں یہاں پہ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے مجھے بعد میں دانے نہ نکلے باریک باریک، ٹھیک ہے۔ اسپولی کی مدد سے میں نے پھر شیپ کر دیا ہے۔ دین آئی ہیو اے ٹنکل کی مدد سے میں جو باریک والے بال ہیں ان کو جو ہے وہ کلین اپ کر رہی ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اب شیپ دیتے جانا ہے، جس طریقے سے بھی آپ کے بالوں کی شیپ ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی آئی بروز کو شیپ دیتے جانا ہے، جس طریقے سے آپ نے خم دینا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لینا ہے، اس کے اکارڈنگ پھر آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کلین کرتے جانا ہے۔ تو یہاں پر جی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، باریک بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، باریک باریک، تو وہ جو ہے وہ کیمرے میں اتنے کلیئر نظر نہیں آتے۔ آئی بروز کی اوپر سے شیپ بنانا بہت ایزی ہے، اوپر سے کلین کرنا بہت ایزی ہے، بٹ جو نیچے کا ایریا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بگنرز کو، کیونکہ سینسٹیو سکن ہوتی ہے بہت زیادہ،
केयरफुली आपको काम करना होता है क्योंकि आपकी आंख के करीब का एरिया होता है। तो साइड से आपने जहां से आपने खम देना है इक्वल आपने रख के दोनों आईब्रोज को मेजर करके थ्रेड की मदद के साथ इस तरीके से अपने खम को भी साथ साथ क्लियर करते जाएं। साइड के एरिया से आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरीके से क्लियर करती जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है बारीक बाल होते नजर नहीं आते, टिश्यू की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी जो डेड स्किन होती है, रफ स्किन होती है, वो भी क्लीन होती रहती है। तो अगर आप जो है फेशियल हेयर्स रिमूव करते हैं अपने फेस से या आपकी आईब्रोज क्लीन करते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो आईब्रोज है वो नीट लगेगी, आपका फेस नीट लगेगा। और जब आप मेकअप करते हैं तब भी आपका मेकअप भी नीट लगता है, क्लीन लगता है। तो ये इस तरीके से आपने अपनी आईब्रोज बना लेनी है। टिंकल बहुत ही इजीली आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। 150-200 की रेंज में आपको 3 टिंकल्स मिल जाते हैं। टिंकल को भी यूज करते वक्त आपने कुछ हिदायत पे अमल करना होता है, जैसे कि इसको 1 मंथ बाद आपने चेंज कर लेना है। आप एक ही टिंकल अपने पूरे फेस पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बाजुओं पे भी यूज कर रहे हैं। तो इस चीज का जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है। और उसका ब्लेड जब जो है वो रफ हो जाता है तो फिर आप लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर देना होता है ताकि आप लोग न्यू यूज करें। जस्ट 2 दफा आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों ने न्यू लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्लीन कर लेना है और बहुत ही जो है वो आप लोगों ने हाइजीन का ख्याल रखते हुए जो है वो क्लीन करनी है। अपनी जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं टोटली क्लीन हो ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी जो है वो एलर्जी ना हो आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने साथ साथ क्लीन करते जाना है। और आप देखें जो है मेरी आईब्रोज अच्छी सी डन हो गई है। अब इसको साथ साथ क्लियर करते जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक आप स्टिक है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, कोई भी चीज आपको सीखने से मिली है, सीखने को मिली है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देने, प्यारा सा कमेंट कर दें और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जिनको नहीं आता ये काम या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए फायदा हो जाए। ठीक है जी, और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी शेप हमारी जो है वह क्लियर हो गई है। उसके अलावा साथ साथ आपने नोट करते रहना है कि कोई बारीक बाल है तो उसको भी हमें रिमूव कर दें। तो इस तरीके से आपने अपना फोरहेड भी क्लीन कर लेना है। ठीक है, अपर लिप्स का तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो पुरानी वीडियोस जाकर देख लें। इस तरीके से आपने प्रॉपर क्लीन कर लेना है। अब आ जाते हैं जी नीचे के एरिया की दूसरी आईब्रोज, उसको भी मैं साथ साथ क्लीन कर लेती हूँ। और बहुत ही इजी से ये स्टेप्स हैं। थ्रेड से ये मुश्किल होती है कि हमें पता नहीं चलता हमने कौन सा जो है वो बाल तोड़ना है, इस तरीके से समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप यूजर की मदद से करते हैं तो आपको इजीली समझ आने लग जाएगी कि कौन सा एरिया आपने क्लीन कर लेना है। ब्रश की मदद से आप लोगों ने अपने बालों को, रफ बालों को क्लीन करते जाना है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको अपनी आईब्रोज बनाना आ जाएंगी। 1-2 दफा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप लोग खुद ट्राई किया करें तो आप लोगों के लिए हर काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने लिए वक्त निकालें और अपने लिए वक्त जरूर निकाला करें। अपनी ब्यूटी को भी जरूर वक्त दिया करें, अपनी सेल्फ केयर को जरूर वक्त दिया करें और खुद से प्यार करना भी जरूर सीखें, क्योंकि ये भी जिंदगी का एक जो है वो हिस्सा है। लोग क्या कहेंगे, इन बातों को अवॉइड किया करें और अपनी सेल्फ केयर पे जरूर तवज्जो दिया करें। ठीक है जी, यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों मेरी आईब्रोज डन हो गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई ही अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको जो है वो चीजें नहीं पता थी, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो से मिली है तो ऑब्वियसली एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ऑफ कोर्स मेरी इतनी ज्यादा मेहनत है एंड आई एम बैक अगेन, तो इंशाल्लाह ताला वीडियोस आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। और आपको अगर ये वीडियो वाकई ही अच्छी लगी है तो इसको सेव कर ले ताकि आप भूल ना जाएं। अगर आपको कभी भी कोई भी मुश्किल होती है आईब्रोज बनाने में तो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल आसान लगेगा। ठीक है जी, लाइट सा मैंने उसके बाद मेकअप किया था, लैशेज लगाई थी एंड हेयर यू कैन सी। सो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी आईब्रोज को जरूर क्लीन कर लेना है। सो हियर वी गो।